میری والدہ کو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کھلونے سے کھیلتا نہیں، یہ نہیں مطلب زیادہ پڑھائی کی کی مطلب میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتی تھی. جب تک گالی نہ دو وہ سمجھتے افسر ہی نہیں ہو، جب تک کسی کو ڈانٹو نہ، غصہ نہ کرو، ٹھڈے نہ مارو، فائل اس کے منہ پہ نہ مارو. اگر آپ سے ناراض ہوں تو زیادہ آپ کو کہاں بھیجیں گے؟ بلوچستان بھیجیں گے. تمہیں تو پہلے بیٹھا ہوا تھا. تو میری اصل میں شاعری پہلے سے چل رہی تھی. بلوچ جو ہے نا اور پٹھان دونوں جو ہیں، ان کے اندر یہ کمال کی بات یہ ہے کہ منافقت بہت کم ہے. مطلب اگر آپ سے ناراض ہیں تو صاف کہہ دیں گے صاحب تم اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کیا کریں. یہ بڑی ایک یہ بہت بڑی اچھی چیز. ہاں، اور اگر آپ سے خوش ہیں تو دو بیٹے سے ہاتھ پکڑے ہوں گے، یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان کو بے شک ذبح کر. مشہور واقعہ ہے نا کہ جو ایس پی تھا تو اس کی ایک کسی گن مین سے لڑائی ہوگی، تو اس نے اس کو ایک ٹول، ایک جگہ تھی ڈیرہ غازی خان میں، تو اس پہ جا کے اس کو کر دیا. حوالدار تھا، اس کو سپائی بنایا اور ٹول میں پوسٹ کر دیا. ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کو دیکھنے چلا گیا واقع ہے کہ نہیں. تو اس پہ ناراض ہونے لگا. تو اس نے کہا صاحب ایک منٹ رک جاؤ، سپاہی سے نیچے کوئی رینک نہیں ہے اور ٹول سے آگے کوئی پوسٹ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان. ناظرین، آج جس شخصیت کے پاس میں آیا ہوں وہ اس کا تعارف میں خود نہیں کرواؤں گا، وہ خود ہی بہت بڑا تعارف ہے. آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، ہم سب لوگ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. میڈیا کی اور باقی بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو. جانی مانی شخصیت ہے. میری بڑی خوش قسمتی ہے اس معاملے میں کہ میری جو پیار ہے، میرا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ ہے. اور جب مجھے وقت پڑا، جب میرے ساتھ کوئی ایسا حالات آئے تو میں نے جب بھی ان کو پکارا اور جب بھی ان کو یاد کیا تو ان نے ہمیشہ لبیک کہا. اوریہ صاحب السلام علیکم. جوان صاحب ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان. جی بالکل. اچھا اوریہ صاحب، ٹائم تو ہمیں بڑی مشکل سے ہی ملا ہے. اچھا نہیں، آج کا حالات ہی ایسے ہو گئے. تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے تعارف کروا دیجیے بچپن کے حوالے سے. پر ویسے تو آپ کو بڑی دنیا جانتی ہے. دیکھیں، میں بچپن تو ویسے ہی جیسے سب کا بچپن ہوتا ہے بنیادی طور پر. میرے والد تھے وہ امرتسر سے ہجرت کر کے جب یہاں پر آئے ہیں. ان کی پہلی شادی تھی، اس میں سے 2 بچے تھے، لیکن وہ پھر شادی اس طرح نہیں ہوئی. بچے جو تھے والدہ کے پاس چلے گئے. یہ والدہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے میں 21 سال اسی میں لگائے رکھے. اور پھر بعد میں والدہ نے مجبور ہو کے تو تقریباً 1955 اپریل میں ان کی شادی ہوئی فیصل آباد میں. میرے ننیال تھے، یوں ہی آ کے رکے. تو اس میں سے پھر پہلا بچہ میں تھا. تو ظاہر بات ہے کہ میں چک نمبر 155 ہے وہ جگہ جہاں میرے نانا جیسے امام مسجد تھے، تو وہاں پر میری پیدائش ہوئی. کیونکہ پہلا بچہ ظاہر بات ہے اپنے ننیال میں ہوتا ہے. پھر میں 1 سال فیصل آباد میرے والد مسئول کمیٹی میں تھے، وہاں رہے. پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی گجرات میں. تو پھر باقی سارا عرصہ میں نے وہیں گجرات میں گزارا. اور بی اے میں نے 1975 میں گجرات سے کیا. اور اس کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا، یہاں سے ایم اے کیا. اور ایم اے کرنے کے ساتھ ہی مجھے فاؤنٹین ہاؤس لاہور ایک جگہ ہے نفسیاتی مریضوں کے علاج کی، ان کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب، وہ میرا وائیوا لینے آئے تھے. تو انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ وائیوے کے دوران ہی ہماری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتی ڈاکٹر رفت، کہا کہ اس کی ڈگری مجھے دے دو، یہ میرے پاس کل سے نوکری کرے گا. میں وہاں چلا گیا. وہاں سے پھر یونائٹڈ نیشنز کا پروجیکٹ آیا تھا، میں اس میں چلا گیا، یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول کا. ساتھ ہی مجھے لیکچرشپ کا شوق تھا، تو میں پھر بلوچستان یونیورسٹی میں جابس نکلی تھی، تو وہاں میں نے کچھ 4.5 سال تقریباً پڑھایا. اس دوران پھر حالات بدلتے رہے، یونیورسٹی کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا گیا. میں نے سول سروس کا امتحان دیا 1983 میں، اور 84 میں پھر میں نے سول سروس کو میں نے جوائن کیا. 84 میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں آیا تھا، اور پھر یہیں سے پھر میں اپنا آگے 32 سال نوکری کی ہے سول سروس. اچھا اوریہ صاحب، ایک جگہ میں سن رہا تھا آپ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، آپ بتا رہے تھے آپ جب چھوٹے تھے آپ کے فارم جو ہے وہ مطلب آپ ایلیجیبل نہیں تھے فارم بھرنے کے لیے، تو آپ نے ڈبل کلاسز لی، پھر آپ کا ایک اتفاق بن کے وہ کیا سین کیا وہ ہوا یہ کہ شروع ہی سے وہ میں بچپن سے ہی مجھے زیادہ تر پڑھنے کا شوق تھا. گیم میں میرا کوئی توجہ ہی نہیں تھی. میری والدہ کو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کھلونے سے کھیلتا نہیں، یہ نہیں مطلب زیادہ پڑھائی کی طرح. تو مجھے جب کلاس 1 میں داخل کیا گیا، ہمارے ماسٹر شریف صاحب تھے، انہوں نے ہمارے والد کو کہا کہ یہ تو جو ہے نا وہ سب کچھ اس کو آتا ہے، اس کو آگے لے جائیں. تو میں اگلی کلاس میں چلا گیا. وہ ہمارے ماسٹر بشیر صاحب ہوتے تھے، صادق صاحب.
انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں بھی یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، اس کو باقی پتہ ہے، وہاں لے جائیں۔ پھر تیسری میں معصوم بشیر صاحب ہوتے تھے، ان کو آخری میں پھر چوتھی کلاس میں میں نے کو 8-9 مہینے گزارے۔ تو جب میٹرک کا وقت آیا تو 1968 میں میری عمر صرف 12 سال تھی، 56 میں پیدا ہوا تھا، تو میرا داخلہ نہیں جا رہا تھا، 13 سال کم سے کم ہونا چاہیے تھا اس کے بعد۔ تو وہ پھر میں بہت پریشان، مجھے کہا کہ واپس ایک ریپیٹ کرے، واپس میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایوب خان کے خلاف میں موومنٹ شروع ہو گئی، وہ 6-7 مہینے جو تھے وہ اسکول بند ہو گئے، تو پھر میری عمر پوری ہو گئی، تقریباً 13 سال کی اس میں آ گیا کہ میں جب امتحان دینے بیٹھوں گا تو 13 سال ہو جائیں گے، تو پھر میرا داخلہ جو تھا وہ چلا گیا تھا۔ اچھا، اور یہ سب 32 سال آپ نے بیوروکریسی میں گزارے، پاکستان کی بیوروکریسی میں، اس دوران جو یونیک چیز آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی وہ آپ کے قلم کی جو طاقت ہے، وہ 32 سالوں میں ایک ریاستی ادارے کے آپ ملازم بھی رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے، کتنا مشکل ہوتا ہے یا کتنا آسان ہوتا ہے ایک بیوروکریٹ کے لیے، بینگ اے بیوروکریٹ اور سرونگ بیوروکریٹ کے لیے؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، کچھ میرے لیے آسانیاں تھیں، کچھ میرے لیے مشکلات تھیں۔ ایک تو یہ تھی جب میں نے یہاں کیا اپنا سول سروس، تو میں جب پاسنگ آؤٹ میری ہو گئی تو مجھے سندھ پوسٹ کر دیا گیا تھا، ڈومیسائل میرا پنجاب کا تھا، پوسٹ مجھے سندھ کر دیا گیا۔ اچھا، سندھ کس جگہ پر؟ نہیں، مجھے جانا تھا سندھ میں، سندھ جانا تھا۔ تو سندھ اور پنجاب دونوں کی اندر جو ڈپٹی کمشنری ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے، مطلب میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ جب تک گالی نہ دو وہ سمجھتے افسر ہی نہیں ہے، جب تک کسی کو ڈانٹو نہ، غصہ نہ کرو، ٹھڈے نہ مارو، فائل اس کے منہ پہ نہ مارو، تو مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ خصوصاً سندھ میں تو اور زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سارے 4 وڈیروں کو خوش کرو، باقی جس کو مرضی جو مرضی کرتے پھرو۔ تو میں ضیاء الحق آیا تو ضیاء الحق کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بلوچستان بھیجتے ہیں، مجھے اچھے لوگ لگتے ہیں، ٹرائبل سوسائٹی ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ بلوچستان میں کیسے یہ جاتا ہے۔ بہرحال نہیں ہو، اس نے فوراً بلایا ان کو، صاحب احمد خان صاحب ہوتے تھے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ۔ فکرہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس بندہ صحرائی کا رات کو نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے، رات تک ہو گیا، میں چلا گیا۔ اب بلوچستان جو ہے بیسیکلی سول سروس میں کالا پانی سمجھا جاتا ہے، مطلب مشکل سے لوگ، مشکل بہت کم لوگ جاتے ہیں، فوج والے نہیں جاتے تو ہم کیا جائیں گے، باقی وہ پوسٹنگ کور کمانڈر پوسٹ کرو تو وہ ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں تو آپٹ کر کے گیا ہوا تھا۔ اب اگر آپ سے ناراض ہوں تو زیادہ آپ کو کہاں بھیجیں گے؟ بلوچستان بھیجیں گے، تو میں تو پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ تو میری اصل میں شاعری پہلے سے چل رہی تھی، تو سول سروس سے پہلے سے شاعری میں شاعری ایز اے شاعر جو تھا، میں پاکستان میں میری نظمیں چھپتی تھیں، اچھے رسالوں میں چھپتی تھیں۔ تو سول سروس کے آنے کو 3-4 سال کے بعد ہی 88 میں جب میں اسی کوئٹہ تھا تو میرا شاعری کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ آ گیا، تو میں ایک قسم کا نون جو ہے شاعر پورے پاکستان میں تھا۔ پھر 88 میں جب وہ شاعری کا مجموعہ آیا تو اس مجموعے کے دوران ہی جو اس پہ آرٹیکل پڑھے گئے تو جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو شاعری کرتا ہے یہ ایک ڈرامیٹک سی ہے، اس میں ایک اسکرین پلے ہے، اس میں سینیریو ہے، اس میں ڈائلاگ ہے، اس کو ڈرامہ لکھنا چاہیے۔ تو وہ ہمارے دوست ہوتے تھے، مصطفیٰ مندوخیل صاحب نے پکڑ لیا تم ڈرامہ لکھو، تو پھر میں نے ڈرامہ لکھنا شروع۔ اچھا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، یہ بندہ دل کی بڑاس نکال۔ دوسرا یہ تھا کہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک میں ڈرامہ لکھتا رہا، جب تک میں شاعری کرتا رہا، یہ ان کو مجھے برداشت کرتے رہے۔ سم ہو کبھی کبھی اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ کیا کرتے ہو، لیکن بلوچستان کا ماحول بہت زبردست ہے۔ بلوچستان میں ایک آدمی کی بحیثیت انڈیویجول عزت بہت زیادہ ہے۔ بلوچ جو ہے نا اور پٹھان دونوں جو ہیں، ان کے اندر یہ کمال کی بات یہ ہے کہ منافقت بہت کم ہے۔ مطلب اگر آپ سے ناراض ہیں تو صاف کہہ دیں گے صاحب تم اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کیا کریں۔ یہ بڑی ایک یہ بہت بڑی اچھی چیز۔ ہاں، اور اگر آپ سے خوش ہیں تو 2 بیٹے سے آپ پکڑے ہوں گے، یہ تمہارے بیٹے ہیں، ان کو بے شک ذبح کر دو، مطلب اس طرح کے دوست۔ تو وہ میں وہاں پر وہ چل رہا تھا، ٹھیک تھا، مجھے اپنی پوسٹنگ ملتی رہی۔ میں جب تک وہاں رہا، میں 3 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر رہا، 3 سب ڈویژن میں اسسٹنٹ کمشنر رہا، اس کے بعد میں مختلف اچھی پوسٹنگس پہ کے MD واسطہ رہا، DG سوشل ویلفیئر رہا، بہت اچھی پوسٹنگ میں نے وہاں انجوائے کی۔ لیکن ہوا یہ کہ 99 کے بعد، مشرف کے بعد، میرا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگرچہ میں نے بہت بڑا ایک ڈرامہ لکھا تھا کفس، جو بیوروکریٹک کرپشن پہ تھا، تو اس میں تھوڑی سی بیوروکریسی مجھ سے ناراض ہوئی۔ پھر وہ سوچتے تھے کہ نہیں بلوچستان بیٹھا ہوا ہے، بھڑاس نکال رہا ہے، نکالنے دو، اب مزے اس سے زیادہ کہاں بھیجیں گے۔ ہاں، وہی نا، وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ جو SP تھا
تو اس کی ایک کسی گن مین سے لڑائی ہوگی، تو اس نے اس کو ایک ٹول، ایک جگہ تھی ڈیرہ غازی خان میں، تو اس پہ جا کے اس کو کر دیا، حوالدار تھا، اس کو سپائی بنایا اور ٹول میں پوسٹ کر دیا۔ ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کو دیکھنے چلا گیا واقع ہے کہ نہیں، تو اس پہ ناراض ہونے لگا۔ تو اس نے کہا صاحب ایک منٹ رک جاؤ، سپاہی سے نیچے کوئی رینک نہیں ہے اور ٹول سے آگے کوئی پوسٹ نہیں ہے، تو آپ کیا کر لو گے میرا؟ تو وہی میرے ساتھ بھی تھا ایک قسم کا۔ لیکن 2001 کے جب 9/11 ہوا ہے، اس کے بعد میں نے ایک چیز سوچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے قلم دیا ہے، میں اب بات بھی کر لیتا ہوں، ڈرامے کے ذریعے کر لیتا ہوں، اپنا اظہار بھی کر لیتا ہوں، شاعری کے، لیکن یہ بڑا 2 نمبر قسم کی بات ہے کہ میں ایک ڈھکا چھپا کے بات کرتا ہوں، مجھے کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا ولی صاحب، اس ٹائم جب آپ بیوروکریسی میں، سوری آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، آپ اپنے ہی نام سے کالم وغیرہ لکھتے تھے؟ میں نے کبھی کوئی کلمی نام نہیں استعمال کیا۔ اچھا، کلمی نام نہیں کبھی۔ تو وہ ہوا یہ کہ میں سوچا کہ میں نے کچھ کالم لکھنا چاہیے مجھے، تو کالم جو ہے وہ لکھنے جب میں سوچتا تھا تو اکثر کہتا تھا کہ یار پرمیشن لینی ہے، لیکن پہلے بھی کبھی پرمیشن نہیں لی تھی، میں تو بغیر کسی پرمیشن کے کرتا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اپنا کامران ممتاز، مشرق نکالتے تھے، وہ روز مجھے کہتے کالم لکھو آپ چونکہ چاہتے ہو، ورنہ میں آپ کی ڈرامے کی کتاب جو ہے وہ چھاپنا شروع کر دوں گا قسطوار۔ میں نے 2 کے 3 کالم لکھے ہوں گے مشرق میں، تو پھر جنگ والوں نے فوراً رابطہ کر لیا کہ آپ ہمارے کالم لکھیں، میں نے کالم لکھے۔ اس وقت میں نے ایک ٹیکنیک نکالی تھی کالم کے اندر جو بالکل میری میں ہی اختراع ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں سول سروس میں تھا اور میں ایسا کالم لکھنا چاہتا تھا کہ میں بات بھی کر دوں اور پکڑائی بھی نہ دوں۔ تو میں پاکستان کے اندر اگر کوئی شخصیت ہوتی تھی یا کوئی واقعہ ہوتا تھا برا سا، فضول سا، یا کوئی ڈکٹیٹر ہوتا تھا، میں بالکل اسی طرح کی چیز تاریخ میں سے نکالتا تھا اور اس کو انطباق کر کے چلانے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی صورتحال۔ تو پہلا کالم جس میں مجھے ایوارڈ ملا ہے APNS کا 2001-2002 کا، پہلے سال ہی مجھے مل گیا تھا، وہ کالم بھی بیسیکلی میں نے اس پہ لکھا تھا جوڈیشری پہ۔ تو جوڈیشری اس زمانے میں چونکہ انہوں نے حلف لے لیا تھا، ہماری جوڈیشری نے NRO اس کے تحت PCO کے تحت، تو میں نے کالم جو لکھا تھا اس کا نام تھا نہ خدا ہی ملا نہ مثال ثنا، اور اس کا بیسک ایسنس یہ تھا کہ سقراط کے خلاف جس بندے نے مقدمہ درج کیا، جو اس کا وکیل تھا، اس کا نام ملتا ہے، بادشاہ کا، ڈکٹیٹر کا نام ملتا ہے، لیکن تاریخ میں ججوں کا کہیں نام نہیں ملتا۔ پھر میں نے اس کے بعد بتایا کہ جب اس کے بعد آگے جان آف آرک کا مقدمہ، اس میں بھی ڈکٹیٹر کا نام ملتا ہے، ججوں کا نام نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ جو گلیلیو تھا اس کا بھی جج کا کہیں، تو وہ اس میں میں نے کہا کہ وہ ایک تو لوگ تھے، تاریخ نے بادشاہ کو زندہ رکھا جو ظالم تھا، مظلوم کو زندہ رکھا، لیکن وہ لوگ جو کہ بادشاہوں کے کہنے پہ فیصلے کرتے رہے، تاریخ نے ان کا نام نفرت کے طور پر بھی زندہ نہیں رکھا۔ تو اس نے بڑی تلٹٹ پٹائے جج حضرات جو وہ کہ اس کو کریں، اس کو مقدمہ کریں، اس پہ حد تک عزت۔ تو جائے بختیار زندہ ہوتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ تو 1000 سال پہلے کی بات کر رہے تو حالانکہ بات کمیونیکیٹ ہوئی۔ تو اس طرح کے میں واقعات سے وہ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے پھر کئی دفعہ پھر ہوا بھی، ایکسپلینیشنیں بھی کال ہوئیں اور انکوائریاں بھی ہوئیں، کوڈے لائن پوسٹنگ بھی ہوئی، لیکن میں نے آپٹ کیا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔